الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من يستمعون الیک افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم اور ان میں سے من يستمعون الیک وہ بھی ہیں جو غور سے سنتے ہیں آپ کی بات افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو ولو كانوا لا يعقلون اگرچہ وہ عقل نہ کرتے ہوں کیا پس آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو الصم یہ جمع ہے اصم کی اور اصم کہتے ہیں عربی زبان میں بہرے شخص کو تو اس کی جمع ہے صم صاد کے ساتھ اس کا مطلب زیادہ بہرے لوگ تو یہاں اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واعظ کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں کفار کو تو آپ کو لگتا ہے کہ کفار سن رہے ہیں آپ کی بات لیکن وہ ظاہراً سن تو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بات ان کے کانوں سے ہو کر ان کے دل تک نہیں پہنچ رہی یعنی وہ کانوں سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے کانوں سے فائدہ کب ہوگا کانوں سے فائدہ تب ہوگا جب کانوں کے ذریعے کوئی بات گزرے گی اور گزر کر دل تک پہنچے گی اور دل اس پر غور و فکر کرے گا تدبر کرے گا اسی لیے آگے عقل کرنے کا ذکر ہے کیا پس آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو اور اگرچہ وہ عقل نہ کرتے ہوں کیا پتہ لگا اس سے پتہ لگا کہ اگر کوئی شخص کانوں سے سن لے حق بات لیکن وہ حق بات پر دین کی بات پر واعظ و نصیحت کی بات پر اگر وہ غور نہ کرے تدبر نہ کرے تو گویا کہ اس نے کانوں سے سنا ہی نہیں گویا کہ وہ بہرا ہے چاہے وہ حقیقت میں بہرا نہ ہو کیا پتہ لگا اس سے یہ پتہ لگا کہ اللہ نے جو ہمیں اعضاء دیے ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں ساری کی ساری کوئی شخص اگر ان اعضاء کا وہ استعمال نہ کرے کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں یہ اعضاء دی ہیں کوئی شخص اگر ان صلاحیتوں کا جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اگر ان کو دین کی خدمت میں دین کے غلبے کے لیے دین پر عمل کرنے کے لیے اگر استعمال نہ کرے تو گویا کہ وہ ان اعضاء سے خالی ہے اور ان صلاحیتوں سے خالی ہے گویا کہ وہ ان اعضاء سے اور ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہا اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ کفار کو بہرا کہہ رہے ہیں بہرا کون ہوتا ہے جس کے کان نہ ہوں یا جس کے کان ہوں لیکن وہ ان سے سن نہ سکے اب یہ سن رہے ہیں حالانکہ یہ نہیں کہ یہ بہرے ہیں یہ حقیقت میں ظاہری طور پر یہ بہرے نہیں ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چاہے حقیقت میں بہرے نہ ہوں لیکن یہ بہرے ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی بات سن رہے ہیں اللہ سے ڈرنے کی بات سن رہے ہیں دین اسلام قبول کرنے کی بات سن رہے ہیں نہیں ایمان لا رہے دل تک بات نہیں پہنچ رہی تو گویا کہ ایسا شخص بہرا ہے اس سے پتہ لگا کہ اگر اللہ نے کسی کو صلاحیتیں دی ہیں کسی کو بڑی ذہانت دی ہے بڑی عقل مندی دی ہے اگر وہ اس عقل اور ذہانت کو استعمال نہیں کرتا اللہ کی پہچان کے لیے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے اپنے مقصد زندگی کو پہچاننے کے لیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے ایسا شخص گویا کہ وہ مجنون شخص کی طرح ہے وہ بے وقوف شخص کی طرح ہے کہ جس کو اللہ نے کوئی ذہانت نہیں دی کوئی عقل نہیں دی ایسا شخص تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے ایسا شخص تو پھر جانور ہے جانور بھی یہی کام کرتے ہیں جانوروں کے کان تو ہوتے ہیں ان کو کانوں سے آواز بھی سنائی دیتی ہے اگر کسی جانور کے پیچھے اگر آپ اس کے پیچھے زور سے بولیں گے
تو اس کو آپ کی آواز تو سنائی دے گی، آپ کی آواز سن کر وہ آپ کی طرف دیکھے گا بھی مڑ کر، لیکن اسے آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ اسے آپ کی بولی نہیں آتی۔ تو کافر لوگ بھی جب ان کے سامنے وعظ و نصیحت کی بات کی جائے تو ان کی حیثیت جانوروں کی طرح ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں کفار کی مثال جانوروں کی دی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ کافروں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اس کو پکارے جو نہ پکار سنتا ہے نہ ندا سنتا ہے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافر بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، صرف بہرے نہیں ہیں کانوں سے بلکہ یہ گونگے بھی ہیں، ان کی زبانیں ہیں لیکن گونگے ہیں۔ کیا مطلب گونگے ہیں؟ یعنی ان کی زبان سے حق بات نہیں نکلتی، ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں نکلتا جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کو پسند ہے۔ اندھے ہیں، اندھے کیسے ہیں؟ آنکھیں تو اللہ نے دی ہیں لیکن آنکھوں سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی پہچان نہیں ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر جادو کہہ کر انکار کیے جا رہے ہیں، گویا کہ یہ بینا نہیں ہیں، یہ نابینا ہیں۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، عقل نہیں کرتے۔ عقل کا ذکر ہے۔ عقل کا ذکر کیوں ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ صُمٌّ بہرے ہیں، سنتے نہیں ہیں، عُمْيٌ بُكْمٌ گونگے ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ اصل میں دل چونکہ تمام اعضاء کا سردار آپ سمجھ لیجئے، انسان کوئی بات کانوں سے سنتا ہے تو وہ نفع بخش تب ہوتی ہے جب وہ بات کانوں سے گزر کر دل تک پہنچے، دل غور و فکر کرے۔ انسان کوئی چیز آنکھوں سے دیکھتا ہے تو وہ میسیجز، وہ پیغامات آنکھوں سے دل تک پہنچتے ہیں، دل غور و فکر کرتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اکثر جہاں اللہ تعالیٰ کافروں کی بات کرتے ہیں، ہدایت کی بات کرتے ہیں، تو جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں ہاں یہ اپنے اعضاء سے کما حقوق فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن جو بندہ اپنے اعضاء سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ غور و فکر نہیں کرتے، عقل نہیں کرتے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اللہ نے آنکھوں پر پردہ کر دیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اسی طرح باقی اعضاء کو لے لیجئے، اسی طرح باقی صلاحیتوں کو لے لیجئے۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، وہ اس مال کو دین کے غلبے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کر رہا، اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے۔ اور جو بندہ جس کے پاس مال نہیں ہے، تھوڑا ہے، لیکن جتنا ہے وہ دین کے لیے اللہ کی راہ میں استعمال کرتا ہے، اس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے۔ اصل غنا تو غنا القلب، الغنا غنا القلب، صحیح حدیث ہے۔ الفقر فقر القلب، اصل غنا اور اصل فقیری تو دل کی ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ مالدار ہے لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کر رہا، وہ دنیا کا سب سے مالدار شخص ہے، تو اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ایک شخص غریب شخص ہے لیکن جتنا ہے بہترین صدقہ جہد المقل، تھوڑا پیسہ ہے، تھوڑی اس کے پاس فراوانی نہیں ہے، تھوڑا مال ہے لیکن وہ کوشش کر کے خرچ کرتا ہے، یہ بہترین صدقہ ہے، اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ نے صلاحیتیں دیں، اللہ نے علم دیا۔ ایک بندہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے لیکن وہ اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے استعمال نہیں کر رہا، بہت بڑا سافٹ ویئر انجینئر ہے، اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے استعمال نہیں کر رہا، تو اس کے اس علم کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں آپ کو، ظاہراً وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، وہ آپ کو دیکھتے بھی ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا پس آپ ہدایت دے سکتے ہیں؟ العمیہ، عمی یہ جمع ہے اعمیٰ کی، اعمیٰ کا مطلب نابینا شخص، العمیہ اس کی جمع ہے اندھوں کو، کیا آپ اندھوں کو راہ دکھلا سکتے ہیں؟
وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ دیکھتے نہ ہوں۔ اللہ نے بصارت تو دی ہے، بصیرت نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے نظر اور بصارت آنکھوں کی، اور ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصیرت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ان آنکھوں سے فائدہ اٹھانا، اپنے رب کو پہچاننا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، آنکھیں کھول کھول کر دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی اللہ نے آنکھیں کس لیے دی ہیں۔ بہت بڑا مذاق ہے، بڑی غلط بات ہے۔ اللہ نے آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے نہیں دیں۔ کوئی لوگ خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر دیکھتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ جی نہیں دیکھنا چاہیے، نظر جھکانی چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے آنکھیں کیوں دی ہیں؟ اللہ نے تو آنکھیں خوبصورتی دیکھنے کے لیے دی ہیں۔ نہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں اللہ کے حکم کے مطابق دیکھنے کے لیے۔ جہاں اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا، دیکھنے کی اجازت دی، وہاں دیکھنا ہے۔ جہاں اللہ نے منع کر دیا وہاں منع ہو جانا ہے۔ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، اللہ کی نشانیوں کو پر غور کیا جائے۔ کوئی بندہ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے دل کو صحیح استعمال کرے تو وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، اس کو ہر شے میں اللہ کی نشانی نظر آتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر شے میں ایک معجزہ ہے، ہر چیز کے اندر۔ تدل علی انہ واحد، جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے، اللہ کی توحید پر دلالت کرتا ہے۔ صرف اللہ کے رب ہونے پر، اللہ کے خالق مالک ہونے پر نہیں، بلکہ اللہ کے رب اور خالق مالک ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اللہ کے اکیلے ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ ہر چیز کے اندر معجزہ ہے، ہر چیز کے اندر نشانی ہے، لیکن دیکھنے کی آنکھ چاہیے۔ اگر یہ دیکھنے کی آنکھ نہ ہو تو ایسا شخص نابینا ہے۔ ایسے شخص کو کون ہدایت دے؟ نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، نبی بھی نہیں سنا سکتا، نبی بھی نہیں سنا سکتا، نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، نبی بھی نہیں دکھا سکتا، تو کون دکھا سکتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کو سیدھے رستے کے بارے میں بتا دینا۔ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، یہاں ہدایت کی بات آئی ہے۔ ہدایت کا ایک معنی پہلے بھی، کل پرسوں بھی، پچھلے لیکچرز میں بھی بات ہوئی تھی۔ ہدایت کا ایک معنی کسی کو سیدھا رستہ بتا دینا، کسی کو سیدھے رستے کے بارے میں رہنمائی کر دینا۔ یہ کام انسان بھی کر سکتا ہے، مخلوق بھی کر سکتی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ مجھے لاہور میں، مجھے اسلام آباد جانا ہے، کیا رستہ ہے، کہاں سے جاؤں، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ رستہ ہے، یہ رستہ آپ اس سے جلدی پہنچ جائیں گے، فلاں جگہ جانا ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں، ایک بندہ آپ کو راستہ بتا سکتا ہے، لیکن اب آپ اس راستے پہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، وہ اگلا بندہ آپ کے دل کو تو نہیں بدل سکتا۔ اسی طرح کسی سے ہم خیر کا راستہ پوچھیں، دین کا راستہ پوچھیں، تو نبی ہو، ولی ہو، مبلغ ہو، داعی اللہ ہو، وہ ہمیں جنت کا راستے کے بارے میں بتا تو سکتا ہے، دین اسلام کیا ہے، حق بات کیا ہے، وہ بتا تو سکتا ہے دلائل کے ساتھ، لیکن ہمارے دل کو چینج نہیں کر سکتا۔ تو ایک ہدایت ہوتی ہے جس ہدایت کا مطلب ہے کسی کو سیدھا راستہ بتا دینا، سیدھے راستے کے بارے میں رہنمائی کر دینا، دکھا دینا کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ کام مخلوق کر سکتی ہے، نبی، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے۔ لیکن ایک ہے کہ کسی کے دل کو اس پر مطمئن کر دینا، تو یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جو اپنے کانوں کو ہدایت سننے کے لیے استعمال نہ کرنا چاہے، تو اے نبی کیا بہروں کو آپ سنا سکتے ہیں، اگرچہ وہ عقل نہ بھی کرنا چاہتے ہوں۔ اور ایک بندہ، اللہ نے آنکھیں دی ہیں لیکن وہ آنکھوں کو صحیح استعمال نہیں کرتا، تو اے نبی کیا آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں، اگرچہ وہ دیکھنا ہی نہ چاہتے ہوں، وہ دیکھتے ہی نہ ہوں۔ نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتے، نبی بھی نہیں سنا سکتے، وہ اللہ ہی ہے جو سنائے، اور اللہ کسی کو زبردستی نہیں سناتے۔ آپ کہیں کہ اللہ کیوں نہیں ہدایت دے دیتا، اللہ ہدایت دے دے اندھوں کو، اللہ کیوں نہیں سنا دیتا؟ اللہ تو سنا سکتا ہے، اللہ تو ہدایت بھی دے سکتا ہے، دکھا بھی سکتا ہے۔ میں ان بہروں اور ان اندھوں کی بات کر رہا ہوں جو ظاہراً تو بہرے اندھے نہیں ہیں، لیکن جن معنوں میں اللہ ان کو بہرے اور اندھے کہہ رہے ہیں،
اللہ تو ان کو سنا سکتے ہیں، اللہ تو انہیں ہدایت دے سکتے ہیں، اللہ کیوں نہیں دیتے؟ اگر اللہ نے ایک بندہ ہدایت چاہتا ہی نہیں، اگر اللہ نے ہدایت دے دی تو پھر اختیار کا مطلب کیا ہوا؟ پھر اختیار پھر بے معنی ہو گیا۔ یہ وہی بات ہے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اللہ کو رحم نہیں آتا انسانوں پر، اللہ نے جہنم کیوں بنائی ہے؟ کافر لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت کیوں نہیں دے دیتے؟ بھئی اگر اللہ نے ہدایت دینی ہے سب کو، اللہ نے سب کو جنت میں ہی بھیجنا ہے، تو اختیار دینے کا مطلب پھر کیا ہوا؟ پھر تو فرشتوں کے بعد پھر انسان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر فرشتے بھی ہیں جو پابند ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ دنیا کی دیگر مخلوقات ہیں، آسمان زمین دیگر تمام مخلوقات، وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے زمین و آسمان کو کہا ایتیا طوعا او کرہا، آ جاؤ، خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ، تمہیں آنا پڑے گا، اللہ کی بات ماننی پڑے گی۔ انہوں نے کہا قالتا اتینا طائعین، انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں، لیکن اللہ نے دیگر مخلوق کو اختیار نہیں دیا۔ اللہ کی کوئی مخلوق انسان اور جن کے علاوہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتی۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ جو انہیں حکم دے وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہوتا ہے۔ جب انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے تو اب اگر ایک انسان ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا تو اللہ زبردستی کیوں ہدایت دیں گے اس کو؟ اگر ایک سننا ہی نہیں چاہتا قرآن کو، حق کی بات کو، اللہ کیوں اسے زبردستی سنوائیں گے؟ اور اگر اللہ زبردستی سنوا دیں، کوئی نہیں سننا چاہتا تو اختیار بے معنی ہو گیا۔ اور اگر بالکل اس کے بالمقابل اگر ایک بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہم قرآن کریم میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ بھئی اللہ چاہے تو ہدایت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے اور اللہ اس کو ہدایت کے رستے سے پیچھے ہٹا دیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، سورہ محمد میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ انہیں مزید تقویٰ عطا کرتے ہیں۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیکی کرتا ہے ہم اس کی نیکی کو بڑھا دیتے ہیں، ہم اس کو مزید نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں۔ تو اللہ انسان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو انسان چاہتا ہے۔ ایک انسان نہیں ہدایت حاصل کرنا چاہتا، منہ موڑ لیتا ہے نبی کی بات سن کر، داعی کی بات سن کر، اللہ کہتے ہیں جہاں جانا ہے چلا جا، اللہ بھی ہدایت نہیں دیتے۔ اور جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے حالات نہیں ہیں ہدایت حاصل کرنے کے، وہ چاہتا ہے میں ہدایت حاصل کروں، اب اللہ نے اسے ہدایت دینی ہے، جہاں سے بھی اللہ ہدایت دے۔ ولیوں کے گھر شیطان پیدا ہو جاتے ہیں، اگر نہیں ہدایت حاصل کرنا چاہتے تو نہ کریں۔ نبیوں کا گھر اور وہ ماحول بھی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا، اور شیطانوں کے گھر بھی ولی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہدایت دینی ہے، وہ اگر ہدایت چاہے تو حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اللہ نے ہدایت دے دی، ہدایت حاصل کرنا چاہتی تھیں، اللہ نے رستے آسان کر دیے۔ تو بہرحال اس دنیا میں جو شخص اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے تو وہ ان اعضاء کا صحیح استعمال کر رہا ہے۔ جو شخص اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال کرے تو وہ گویا کہ اللہ نے اسے وہ صلاحیت دی ہے۔ کسی کو اللہ نے عقل دی ہے، کسی کو ذہانت دی، کسی کو کوئی ہنر دیا، کسی کو کوئی ہنر دیا، تو وہ پھر اگر وہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اس صلاحیت کا صحیح فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن جو اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کر رہا تو سمجھیے کہ اس کے اندر وہ عضو، وہ صلاحیت نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا،
وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتے لوگوں پر کچھ بھی۔ اب نبی دین کی بات سنا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اگلا بندہ نہیں سن رہا، کان لپیٹ کے بیٹھ گیا ہے، نہیں سننا چاہتا، نہ سنے۔ نبی دعوت دے رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، دین کی طرف دعوت دینے والے واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اگلا بندہ نہیں دیکھنا چاہتا، نہیں ہدایت حاصل کرنا چاہتا، تو گمراہ ہوگا، گمراہ ہو کر جہنم میں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ظلم نہیں ہے۔ اب وہ جو کڑی ترین سزا ملے گی اسے، دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی اس کی، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا۔ یہ وہی بات جو کفار اعتراض کرتے ہیں، ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اللہ نے جہنم بنا دی، اتنی سخت سزا۔ بھئی اللہ نے بتا دیا ہے کہ فلاں جرم کی اتنی سخت سزا ہے، یا تو اللہ بتائے بغیر دے۔ اللہ نے ہر چیز واضح کر دی ہے، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ واضح کر دی۔ قرآن کریم پڑھیں تو صحیح، جب اللہ نے واضح کر دی ہے، اب اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اللہ جو چاہیں معاف کر دیں، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ فلاں فلاں عمل کا یہ جرم ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ جو بندہ حق بات کو چھپاتا ہے، قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اب اگر کسی کو سزا ملے قیامت کے دن تو وہ کہ یہ تو بڑی سخت سزا ہے، بھائی اللہ نے بتا دی ہے پہلے، ایک دفعہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو بہت دفعہ بتا دیا ہے۔ ایک بندہ ایمان نہیں لاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ پر، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے صحیح حدیث ہے، کہ کوئی یہودی، کوئی عیسائی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر اترنے والی دعوت وحی قرآن پر ایمان نہیں لاتا، جہنم میں داخل ہوگا۔ اب کوئی کہے کہ نہیں میں تو حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا، میں تو حضرت موسیٰ کو مانتا تھا، میں تو تورات انجیل کو مانتا تھا۔ اللہ نے بتا دیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے قبول نہیں ہوگا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرتا، اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانتا، قرآن و سنت کو نہیں مانتا، تو وہ گمراہ ہوگا، دنیا آخرت تباہ ہوگی۔ اللہ نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ بدترین سزا جس کا وہ مستحق ہوگا، یہ دنیا کی نعمتوں سے کسی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ دنیا کی نعمتیں، ایک بندہ پوری زندگی دنیا کی 1000 سال کی اس کی زندگی ہو جائے، وہ اپنی زندگی نمرود کی طرح گزار لے، فرعون کی طرح گزار لے، شداد کی طرح گزار لے، قارون کی طرح گزار لے، خربوں کا مالک بن جائے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان نعمتوں کی آخرت کے مقابلے میں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو، کہ مسلمان فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں میں تو ان کافروں کے گھر سونے کے بنا دوں، میں ان کافروں کے سیڑھیاں سونے کی بنا دوں، میں ان کے بستر سونے کے بنا دوں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں چھتیں ان کے سونے کی بنا دوں، سیڑھیاں جس پہ چڑھتے ہیں وہ میں چاندی اور سونے کی بنا دوں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، گھر کے دروازے میں چاندی کے بنا دوں، اور ان کے بستر میں سونے کے بنا دوں، میں سہریاں، وَزُخْرُفًا، اور سونے کی بنا دوں۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں سونے کی بھی بن جائیں، پوری زندگی ان کی عیش و عشرت میں گزر جائے، یہ ساری چیزیں دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ کے نزدیک آخرت ان کے لیے نہیں ہے، وہ تو متقین کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ دنیا میں کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں جو عیش کرنی ہے کر لو۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ تعالیٰ
یہ مکہ مکرمہ کو امن کا شہر بنا دے اور مکہ والوں کو پھلوں کا رزق دے۔ فرمایا اے اللہ صرف ایمان والوں کو دینا، اللہ نے فرمایا کافروں کو بھی دوں گا۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، دنیا میں تو کافروں کو بھی دوں گا لیکن پھر جہنم کی آگ کی طرف مجبور کر دوں گا۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، بہت تھوڑا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہدایت کو قبول نہیں کرنا چاہتا، اپنے آنکھوں کانوں کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، دل کو، تو اللہ تو کسی پر کوئی کچھ بھی ظلم نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور اس دن اللہ انہیں اکٹھا کریں گے، اس دن وہ اکٹھا کرے گا انہیں اللہ۔ یحشر، حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو، اکٹھا کرنے کو، اسی لیے قیامت کے دن کو یوم الحشر کہتے ہیں، اور اس میدان کو جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اس کو میدان محشر کہتے ہیں۔ حشر کا مطلب اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ اس دن یعنی قیامت کے دن یحشرہم، وہ اکٹھا کرے گا انہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، کافر کیا مسلمان، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا انسان کیا جن، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان، سارے جن، بلکہ دیگر مخلوقات بھی، اللہ سب کو اکٹھا کریں گے، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہ سکے گا۔ کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گویا کہ نہیں وہ ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی۔ یعنی سب لوگ کیا خیال کریں گے؟ کسی کو اللہ نے تھوڑی مہلت دی، کسی کو 20 سال عمر دی، کسی کو 30 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 80 90 100، کسی کو 200، کسی کو 300، کسی کو 400، کسی کو 1000 سال، کسی کو تھوڑی زندگی دی، کسی کو لمبی زندگی دی، کسی کو عیش و عشرت کی زندگی دی، کسی کو آزمائشوں والی زندگی دی۔ سب میدان محشر میں کیا خیال کریں گے؟ جیسے دن کی ایک گھڑی وہ دنیا میں رہے ہیں۔ ساعہ کا معنی پل بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے پل برابر وہ دنیا میں رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی صرف نبوی عمر وہ 950 سال ہے، 1000 سال، 50 کم 1000 سال۔ اس دور میں عمریں بھی اتنی لمبی ہوتی تھی۔ کسی نے 1000 سال کے برابر بھی عمر گزاری ہوگی، وہ یہی سمجھے گا جیسے پل بھر زندگی گزار کے آیا ہوں دنیا میں۔ اس دن وہ اکٹھا کرے گا انہیں اللہ تعالیٰ۔ ہر بندہ کیا خیال کرے گا؟ گویا کہ نہیں وہ ٹھہرے یعنی دنیا میں، الا ساعۃ من النہار، دن کی ایک گھڑی، یتعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے سے تعارف کریں گے۔ دنیا میں جو ایک دوسرے کو پہچانتا ہوگا آخرت میں بھی پہچانتے ہوں گے وہ ایک دوسرے کو۔ بہت لمبا دن ہے، بہت لمبا دن ہے، بہت مشکل دن ہے۔ کافروں کے لیے تو 1000 سال کا دن ہے، ایک دن۔ کافروں کو تو 50,000 سال کا لگے گا۔ مسلمانوں کے لیے آسان ہوگا، جلدی گزر جائے گا۔ اللہ کے بھی اپنی قدرتیں ہیں، اپنی حکمتیں ہیں، اپنے فیصلے ہیں۔ دنیا کے اندر ہمیں ایک وقت لمبا ہوتا ہے، بڑی جلدی گزر جاتا ہے نعمتوں والا۔ مشکل وقت وہ کاٹے نہیں گزرتا۔ کسی کا انتظار کر رہے ہوں، 5 منٹ انتظار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تکلیف کا وقت وہ کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن عیش و عشرت کا وقت، نعمتوں کا وقت وہ پلک جھپکنے میں گزر جاتا ہے۔ دنیا میں خوشی کا وقت لوگوں کے لیے آسانی سے گزر جاتا ہے، مشکل کا وقت لوگوں کے لیے لیٹ گزرتا ہے۔ یہی کیفیت قیامت کی ہوگی۔ کافروں کے لیے تو بہت لمبا دن، بہت لمبا دن، بہت مشکل دن۔ وہ ایک نئی طرح کی زندگی ہے
اور وہ ایک نئی زندگی ہے، لیکن دنیا کے اندر جو تعارف ہوگا وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ دنیا میں جو رشتہ دار ہیں، جو دوست ہیں، ایک دوسرے کو جاننے والے، ایک دوسرے کے ساتھ کاروباری حریف اور ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان اور کفار، دعوت دی نبیوں نے، ولیوں نے، دین کی دعوت دینے والوں نے، انکار کرنے والوں نے انکار کیا، ماننے والوں نے مانا۔ یہ سب چیزیں قیامت کے دن ڈسکس ہوں گی، سب حساب و کتاب کے انتظار میں ہوں گے، ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہوں گے، دنیا میں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ایک دوسرے کا تعارف کریں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کافر وہ آپس کے دوست اور آپس کے رشتہ دار، آپس کے بھائی بھائی، باپ بیٹا، ماں بیٹی، وہ دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کو پہچان کر ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ جب حساب و کتاب ہوگا اور ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو ہر بندہ دوسرے سے ایک ایک نیکی کا طلبگار ہوگا کہ تم میرے بڑے گہرے دوست تھے، ہم تو بھائی ہیں آپس میں۔ ماں بیٹا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ ہاں، متقی لوگ، مومن لوگ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہی رہیں گے۔ ہر شخص دوسرے کو پہچان لے گا، ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں گے، ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو۔ جن لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا، اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا اور آخرت کے لیے تیاری نہیں کی، دنیا اللہ کے نافرمانی میں گزار دی۔ جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو، آخرت کو جھٹلایا، جیسے قریش مکہ کفار، وہ آخرت کو جھٹلاتے تھے کہ جی مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں۔ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، انہوں نے خسارہ اٹھایا۔ وما كانوا مہتدین، یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، ان کے ساتھ بہت بری ہوگی۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض الذی نعدہم، بعض وہ چیز جس کا ہم انہیں وعدہ دیتے ہیں، او نتوفینک، یا ہم فوت کر دیں آپ کو، فإلینا مرجعہم، پس ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے اوپر اس کے جو یہ کرتے ہیں۔ بہت بڑی ڈانٹ ہے، بہت غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں، ان میں سے خوش نصیب لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی، آپ کی دعوت کو مان لیا، بد نصیب زیادہ تر لوگ، انہوں نے آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا، آپ کو جھٹلاتے رہے، آپ کو نبی ماننے سے انکار کرتے رہے۔ تو اب جنہوں نے آپ کو نبی تسلیم نہیں کیا، قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کیا، جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ جو ہم انہیں وعدہ دیتے ہیں، کنہیں؟ ان کفار کو، ان کفار کو جو ہم وعدہ دیتے ہیں، اگر ہم آپ کو دکھا دیں۔ اللہ کفار کو کیا وعدہ دیتے ہیں؟ عذاب کا، دنیا میں عذاب کا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو دنیا میں تمہاری مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہوگی، اس لڑائی میں تم شکست کھا جاؤ گے۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عنقریب یہ اتنا بڑا جتھا ہے کافروں کا، ان کو اپنے جتھے پر فخر نہیں ہونا چاہیے، اپنے جتھے پر غرور نہیں ہونا چاہیے، جتنا بڑا جتھا آ جائے شکست کھا جائے گا۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، پیٹھے پھیر کر بھاگیں گے۔ اللہ نے عذاب کے وعدے دیے ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے حالات بیان کرتے ہیں، دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا، 1000 سال بعد، 950 سال کے بعد عذاب آیا آخرکار۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، اس نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا،
آخرکار کیا ہوا؟ فلما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا، جب ہمارا حکم آ گیا، ہمارا عذاب آ گیا، ہود علیہ السلام اور ایمان والوں کو ہم نے نجات دے دی، باقی لوگوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہود، ان کو مہلت ملی، لیکن جب وہ ایمان نہیں لائے، آخرکار چیخ زلزلہ ان کا مقدر بنا۔ قوم لوط ہے، فرعون، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، تو اللہ نے پچھلی قوموں کے حالات بتا کر اللہ نے بتایا کہ تم کوئی انوکھی قوم نہیں ہو، کوئی نئی قوم نہیں ہو، اگر تم بھی نہیں مانو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تو یہ صورتحال تمہارے ساتھ بھی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ڈراتے تھے کفار کو، وہ آگے سے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے تھے یہ عذاب لے کیوں نہیں آتے، یہ وعدہ عذاب کا کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو دکھا دیں جو بعض وہ چیز جو ہم انہیں وعدہ دیتے ہیں، سارا عذاب نہیں، بعض عذاب جو ہم انہیں وعدہ دیتے ہیں، دنیا میں سارا عذاب تو ملنا ہی نہیں ہے، دنیا کے اندر تو جتنا بھی عذاب مل جائے وہ تو بہت تھوڑا عذاب ہے، وہ تو ایک چنگا ہے، اصل تو قبر کا اور پھر آخرت کا عذاب ہے والعیاذ باللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ چیز جو ہم انہیں وعدہ دیتے ہیں، یعنی بعض وہ عذاب اگر ہم آپ کو دکھا دیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، کیا مطلب؟ یا تو ہم آپ کو آپ کی زندگی میں کفار پر آنے والا عذاب آپ کو دکھا دیں، آپ کے سامنے کفار پر عذاب آ جائے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھائیں آپ کو بعض وہ چیز جو ہم انہیں وعدہ دیتے ہیں، یعنی جو ہم انہیں عذاب کا وعدہ دیتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو دکھا دیں، کیا مطلب آپ کو دکھا دیں؟ یعنی آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے سامنے ان پر عذاب آ جائے، آپ کی موجودگی میں، اور آپ اس کو دیکھ بھی لیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، کیا مطلب؟ یعنی ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں اور آپ کی زندگی میں ان پر عذاب نہ آئے، آپ کے بعد ان پر عذاب آئے، یعنی عذاب تو آنا ہی آنا ہے۔ کفر کی اور نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی ملنی ہے، آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے، دنیا میں بھی مل کے رہے گی، وہ آپ کی زندگی میں مل جائے، آپ اس کو خود دیکھ لیں، ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ جو ہم انہیں وعدہ دیتے ہیں، یا آپ کو ہم فوت کر لیں، آپ کے بعد وہ آ جائے۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، یعنی ان پر جو آنے والا عذاب ہے وہ آپ کی زندگی میں آ جائے یا آپ کی وفات کے بعد آ جائے، وہ دنیا کا عذاب تو ہوگا ہی ہوگا، پھر اس کے بعد لوٹ کے ہمارے پاس بھی آنا ہے انہوں نے، پھر وہاں جو ان کو عذاب ہوگا اور سزا ہوگی، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے جو یہ کر رہے تھے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں جو انہوں نے کیا، اللہ نے ہر چیز کو دیکھا ہے، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، پھر اس کی اصل سزا تو آخرت میں ہوگی۔ یعنی وہ عذاب اگر آپ دنیا میں دیکھ لیں، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، تو پھر بھی اگر وہ آپ کی زندگی میں نہ آئے، آپ کو اللہ پہلے فوت کر لیں، عذاب تو ان پر آنا ہے، لیکن پھر اصل چیز تو ہے آخرت۔ آخرت میں تو انہوں نے پھر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہی آنا ہے، اور اللہ ان کے دنیا کے اعمال سے پوری طرح واقف ہے، اللہ نے اس کا پورا بدلہ دینا ہے۔ اللہ نے کفار، جو بڑے بڑے کفار کے سردار تھے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں دکھایا۔ یہ سورہ یونس مکی صورت ہے، جنگ بدر میں بڑے بڑے کفار جو ہیں وہ جہنم رسید ہوئے، کفر کے بڑے بڑے امام، اللہ نے وعدہ دے دیا تھا سورہ قمر میں اور دیگر صورتوں میں، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بہت تعداد میں ہیں، ہم سینکڑوں ہزاروں ہیں، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے کہ جی پچھلی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، یہ کہتے تھے ہم تو اتنے زیادہ ہیں، تم مسلمان ہمیں کیسے شکست دے سکتے ہو، ہم پر کیسے عذاب آ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان قریب یہ جو جتھا ہے یہ شکست کھا جائے گا، ان قریب یہ پیٹھے پھیر کر بھاگیں گے۔ تو اب یہ عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے گا یا آپ کے بعد آئے گا، اللہ نے ہر چیز تو پہلے نہیں بتائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آزمائش تھی، کفار کی بھی آزمائش تھی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی زندگی میں ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، آپ اس کو دیکھ لیں، ہم آپ کو دکھا دیں، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، عذاب تو ان پر دنیا میں آنا ہے، انہوں نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ ان کے اعمال سے پوری طرح باخبر بھی ہے،
وہاں اصل سزا تو آخرت میں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے۔ ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا، کوئی نہ کوئی ہدایت دینے والا، کوئی نہ کوئی رسول ہوتا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسی قوم نہیں گزری مگر اس میں کوئی ڈرانے والا گزرا ہے۔ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پس جب آ جاتا ہے ان کا رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور یہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ہر امت کا ایک رسول ہے۔ جب ہر امت میں رسول آتا ہے تو ایک بہت بڑی ذمہ داری اس پوری امت، اس پوری قوم پر آ پڑتی ہے۔ کیا ذمہ داری قوم پر آتی ہے؟ وہ قوم اللہ کے ساتھ ایک وعدے میں بندھ جاتی ہے۔ کیا وعدہ ہوتا ہے؟ کہ اس رسول کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ماننا ہے، اور اس رسول پر اترنے والی وحی، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی ہدایت کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر تسلیم کرو گے تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اگر نہیں کرو گے تو دنیا آخرت میں تباہ ہو جاؤ گے۔ نبی کے آنے سے امت آٹومیٹک اللہ کے ساتھ ایک معاہدے میں بندھ جاتی ہے۔ اگر کوئی امت نبی کے آنے کے بعد بھی اپنی اصلاح نہ کرے، کفر کرے، نبی کے ساتھ، اللہ کی وحی کے ساتھ انکار کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے۔ جب رسول آ جاتا ہے، جب رسول آ جائے گا قیامت کے دن، قیامت جس طرح دنیا میں رسول آتے ہیں اور اب جو مان لیتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ کافر ٹھہرتے ہیں۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اب قیامت کے دن جب رسول آئیں گے، قیامت کے دن بھی قومیں ہوں گی اور رسول آئیں گے، رسول بھی موجود ہوں گے، قومیں بھی موجود ہوں گی۔ جب قیامت کے دن رسول آ جائے گا، رسول بھی موجود ہوگا، قوم بھی ہوگی، تو پھر فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں دوسری آیت میں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، قیامت کے دن کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم ہر امت میں ایک گواہ مقرر کریں گے۔ ہر امت میں ایک گواہ سے کیا مراد ہے؟ نبی۔ اس امت کا نبی اس امت پر گواہ ہوگا، وہ گواہی دے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، فلاں نے مان لیا تھا، فلاں ایمان لے آیا تھا، فلاں ایمان نہیں لایا تھا۔ امت میں کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو نبی کی زندگی میں وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، ان کا تو نبی کو پتہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نبی کے بعد وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں ایمان لاتے، اللہ نبی کو بتا دیں گے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کے اعضاء دیکھیں گے چمکتے ہوئے، تو آپ کہیں گے میری امت کے لوگ ہیں، میری امتی، میرے امتی، انہیں میرے پاس پیش کیا جائے، حوض کوثر پر میں انہیں پانی پلاؤں، تو فرشتے حائل ہو جائیں گے درمیان میں، کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں کی دین میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگے گا تو آپ فرمائیں گے سحقا لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میں تبدیلی کر دی، تو ایسے لوگوں کو اسے دور کر دیا جائے۔ قیامت کے دن نبی اللہ مقرر کرتے ہیں گواہ کے طور پہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، قیامت کے دن ہم ہر امت میں ایک گواہ مقرر کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور قریش پر آپ کو گواہ بنائیں گے اس امت پر۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے، جیسے پچھلی امتوں کے رسول تھے، اس امت کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دنیا میں۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، قیامت کے دن جب ہر امت کا رسول آ جائے گا، اللہ ہر رسول کو گواہ کے طور پہ کھڑا کریں گے۔ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو اس کو اس نیکی کی پوری جزا ملے گی، اور اگر کسی نے گناہ کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی نبی کی، تو اس کو اس کی پوری جزا ملے گی، پورا بدلہ ملے گا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے، اسی پہ بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔